راستے میں دشمن کی چند چوکیوں سے گزر ہوا۔ یہ چوکیاں خالی پڑی تھیں۔ ثابت ہوتا تھا کہ قلعے کے نواح میں موجود بیشتر فوج اسلامی لشکر کے تعاقب میں روانہ ہو چکی ہے۔ یہ صورتحال نہایت حوصلہ افزا تھی۔ جلد ہی اشبا کو تاریکی میں لپٹا ہوا وہ پہاڑی قلعہ نظر آ گیا جو آج رات ان کی منزل تھا۔ بلندی پر واقع یہ پراسرار قلعہ نہایت محفوظ محل وقوع رکھتا تھا، اور بھیشم سنگھ نے اپنے سرگرمیوں کا اسے مرکز بنا کر دانش مندی کا ثبوت دیا تھا، مگر یہ دانش مندی آج اس کا ساتھ نہیں دے سکی تھی۔ مسلمان سپاہی ٹیلوں اور گھاٹیوں سے گزرتے ہوئے جلد ہی قلعے کے دامن میں پہنچ گئے۔ اب انہیں قلعے پر پھڑ پڑاتے ہوئے پرچم اور فصیل پر متحرک ہیولے نظر آ رہے تھے۔ بیرونی مشعلیں بجھ چکی تھیں اور قلعہ مکمل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اشبا سوچنے لگا، اگر قلعے میں ان سے دگنے سپاہی بھی موجود ہوئے تو وہ ان کا راستہ نہیں روک سکیں گے، لیکن اگر تعداد 3 یا 4 گنا ہوئی تو پھر مشکل پیش آ سکتی ہے۔ مسلمان سپاہیوں کے لیے یہ ایک مسئلہ بھی تھا کہ انہوں نے اپنے گھوڑے باقی لشکر کے ساتھ روانہ کر دیے تھے۔ اب یہ جنگ انہیں اپنے پیروں پر لڑنی تھی، لہٰذا ان کے لیے بہتر یہی تھا کہ سب کچھ آنن فانن ہو جائے۔ اس سے پیشتر کہ دشمن سنبھل کر ان کے مقابل آئے، وہ اسے مغلوب کر چکے ہوں۔ پھر اشبا نے دیکھا محمد بن قاسم کا ہیولہ تاریکی سے اچھلا اور پھر پھلانگتا ہوا فصیل کی طرف لپکا۔ یہ ایک ایسا دلیرانہ انداز تھا جس پر 100 جان سے فدا ہونے کو جی چاہتا تھا۔ کسی چیتے کی طرح زکن بھرتا ہوا وہ فصیل کے عین نیچے پہنچ گیا، پھر اس کے بازو نے حرکت کی اور کمند لہراتی ہوئی فصیل پر جا پڑی۔ آنکڑا پتھر سے ٹکرانے کی صدا آندھی کے شور میں دب کر رہ گئی تھی۔ اشبا نے محمد بن قاسم کو نہایت مہارت سے فصیل پر چڑھتے دیکھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں جذبے کی شدت سے جلنے لگے، دل کچھ کرنے کو بے قرار ہو رہا تھا۔ وہ لپک کر سردار جہم کے پاس پہنچا۔ سردار، سپہ سالار کے بعد میں اوپر جانا چاہتا ہوں۔ جہم نے مسکراتے ہوئے کہا، سپہ سالار کے بعد میں جا رہا ہوں اور میرے بعد آپ آ سکتے ہیں۔ اس عزت افزائی پر اشبا کا خون سیروں بڑھ گیا۔ اس کے جبڑے بھینچ گئے اور آنکھیں فصیل کی بلندی پر جم گئیں، جہاں اب محمد بن قاسم انتہا پر پہنچنے ہی والا تھا۔ جو ہی محمد بن قاسم نے اوپر قدم رکھے، جہم نے کمند تھامی اور چڑھنا شروع کیا۔ اشبا بے قراری سے انتظار کر رہا تھا، مگر ابھی جہم نے نصف بلندی طے کی تھی کہ فصیل پر بھاگتے قدموں کی آہٹ اور چیخ و پکار کی صدا سنائی دی۔ پھر محمد بن قاسم کا ولولہ انگیز اور فضا کو سہماتا ہوا نعرہ بلند ہوا اور تلواروں کی جھنکار آندھی کے شور میں ڈوبنے ابھرنے لگی۔ اشبا کے لیے اب انتظار ناممکن تھا۔ جو ہی سردار جہم نے فصیل پر قدم رکھا، اشبا حتی الامکان رفتار سے اوپر چڑھنے لگا۔ یہ نہایت نازک وقت تھا۔ قلعے کے محافظ کمند کی موجودگی سے آگاہ ہو چکے تھے۔ ایک سایہ لپکتا ہوا کمند کی طرف آ رہا تھا۔ اشبا نے فوراً اپنی ڈھال سر پر جما لی، لیکن اس کا خیال تھا کہ یہ سایہ تیر اندازی کرے گا تو یہ غلط تھا۔ اس کے پاس تیر کمان نہیں تھا۔ اس نے آتے ساتھ ہی تلوار سے کمند کو کاٹنے کی کوشش کی۔ اشبا اب فصیل سے صرف 4 ہاتھ نیچے تھا۔ آخری کوشش کے طور پر اس نے کمر سے اڑسا ہوا خنجر نکالا اور محافظ پر دے مارا، لیکن ایک تو زاویہ مشکل تھا، دوسرے اشبا کے بازو بھی شل ہو رہے تھے۔ خنجر پہرے دار کو نقصان پہنچانے کے بجائے پختہ فصیل سے ٹکرایا اور نیچے گر گیا۔ تب یکے بعد دیگرے 2 تیر سنسناتے ہوئے اشبا کے پاس سے گزرے اور پہرے دار کے سینے میں پیوست ہو گئے۔ وہ کراہ کر فصیل پر اوندھا ہو گیا اور اس کے ہاتھ میں پکڑی تلوار اشبا کے پاس سے ہوتی ہوئی دور نیچے پتھروں میں جا گری۔ تاہم پہرے دار مرتے مرتے اپنا کام انجام دے چکا تھا۔ اشبا کو تڑتڑاہٹ کی خوفناک آواز آئی اور کمند ایک جھٹکے سے ٹوٹ گئی۔ نیچے کھڑے سپاہیوں کے ہونٹوں سے بے ساختہ آہ نکل گئی، مگر اشبا گرا نہیں۔ وہ فصیل کے ساتھ چمٹ گیا۔ پتھروں کے درمیان موجود دراڑوں میں اس نے اپنی انگلیاں پھنسا لی تھیں اور کمند کے کٹے ہوئے رسے کو دانتوں میں دبا لیا تھا۔ پھر اس نے ٹانگوں کو مسلسل حرکت دے کر اپنے پاپوش اتار پھینکے اور پاؤں کی انگلیاں بھی دراڑوں میں پہنچا دیں۔ بے پناہ جذبے اور وجدانی حوصلے کے ساتھ وہ بغیر کمند کے فصیل پر چڑھنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر ایک بار بھی اس کا ہاتھ یا پاؤں پھسل گیا تو کوئی اسے تحت الثری کی گہرائیوں میں پہنچنے سے نہ بچا سکے گا۔ اس کی انگلیوں کی پوریں سن ہو رہی تھیں اور ہمت جواب دیتی جا رہی تھی، مگر اس کا وجدانی جذبہ اس کو سنبھالے ہوئے تھا۔ ہمت کرو دوست، ہمت کرو۔ اچانک اس کے کانوں میں سپہ سالار کی جاں افزا آواز پڑی۔ اس کا ڈوبتا ذہن ایک ہچکولے سے بیدار ہو گیا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔
سردار جہم اور محمد بن قاسم دونوں فصیل پر جھکے ہوئے تھے۔ محمد بن قاسم کا ہاتھ اشبا کی طرف بڑھا ہوا تھا۔ یہ زندگی کا ہاتھ تھا اور صرف 2 گز کی دوری پر تھا، لیکن 2 گز کا یہ دشوار ترین سفر خود اسے طے کرنا تھا۔ اس سفر میں کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ آخر چند لمحے جو صدیوں پر بھاری تھے گزر گئے۔ ان چند لمحات میں اشبا نے ایک ناقابل گمان کارنامہ سر انجام دے دیا تھا۔ وہ بغیر کسی وسیلے کے ناقابل ذکر دراڑوں کے سہارے 2 گز کا فاصلہ طے کر چکا تھا۔ آخر اس کا ہاتھ محمد بن قاسم کے توانا ہاتھ سے ٹکرایا اور اس نے پوری جان سے اسے اوپر اٹھا کر قیمتی متاع کی طرح سینے سے لگا لیا۔ شاباش میرے سخت جان دوست، شاباش، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ میں تمہاری اس بہادرانہ جد و جہد کو کبھی نہ بھول سکوں گا۔ سردار جہم نے بھی آگے بڑھ کر اشبا کا کندھا تھپ تھپایا۔ اس کے چہرے پر بھی حیرت اور مسرت کے ملے جلے جذبات تھے۔ اس نے اشبا کو سراہتے ہوئے کہا، آپ نے اپنی غیر معمولی استقامت سے موت کو شکست دی ہے۔ اشبا نے سانسیں درست کرتے ہوئے فصیل کا جائزہ لیا۔ یہاں وہاں کوئی 10 عدد لاشیں پڑی تھیں۔ یہ سارے پہرے دار محمد بن قاسم اور سردار جہم کی بے اما تلواروں کا شکار ہوئے تھے۔ غالباً فصیل کے اس حصے پر یہی پہرے دار تھے جو کام آ گئے تھے۔ باقی لوگ یا تو کچھ فاصلے پر تھے یا آندھی اور خراب موسم کے سبب اندرونی حصوں میں آرام کر رہے تھے۔ سردار جہم نے کمند کا رسہ مضبوطی کے ساتھ ایک برجی سے باندھ دیا۔ پلک جھپکتے میں 15-20 نوجوان اوپر پہنچ گئے۔ انہوں نے رسے کی سیڑھیاں نیچے لٹکا دیں اور ان کے ذریعے مسلمان سپاہی جوک در جوک اوپر آنے لگے۔ اس اثنا میں قلعے کے اندرونی حصے سے شور و غل کی آوازیں آئیں اور مسلح گھڑ سوار مقابلے کے لیے بڑھے۔ غالباً ایک آدھ سپاہی فصیل سے بچ کر نکل گیا تھا اور اس نے اندر پہنچ کر ساتھیوں کو خبردار کر دیا تھا۔ اشبا اور جہم بھاگتے ہوئے گئے اور اس سے پیشتر کے قلعے کے محافظ صورتحال سمجھ سکتے انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی باہر کھڑے مسلمان کمندیں اور سیڑھیاں چھوڑ کر نعرے لگاتے ہوئے اندر گھس آئے۔ اشبا اور جہم نے انہیں ساتھ لے کر قلعے کے محافظوں پر ایسا بھرپور حملہ کیا کہ لمحوں میں انہیں زمین دکھا دی۔ سائیں سائیں کرتی ہوا میں گھوڑوں کی ہنہناہٹ، زخمیوں کی چیخیں، تلواروں کی جھنکار، بھاگو دوڑو کی صدائیں، چند ہی لمحوں میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ قلعے میں کل کوئی 400 افراد تھے۔ وہ مزاحمت چھوڑ کر جانیں بچانے کے لیے بھاگ نکلے۔ پھر کچھ نے گھبراہٹ میں فصیل سے نیچے چھلانگیں لگا دیں اور کچھ ایک تنگ سرنگ سے فرار ہونے کی کوشش میں کچلے گئے۔ محمد بن قاسم نے یہ صورتحال دیکھی تو اپنے تمام ساتھیوں کو ایک جگہ جمع ہونے کا حکم دیا۔ حکم کی دیر تھی کہ مسلمان سپاہیوں نے ہاتھ روک لیا اور اپنے سپہ سالار کے گرد جمع ہو گئے۔ مفتوح ہندو فوجی یہاں وہاں کھڑے حیرت سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ محمد بن قاسم نے مترجم کے ذریعے اعلان کروایا، سندھی فوجیوں کو اجازت ہے کہ وہ پورے اطمینان سے قلعہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر وہ اپنا سامان یا کسی زخمی ساتھی کو لے جانا چاہیں تو بھی انہیں نہیں روکا جائے گا۔ مقامی سپاہیوں نے حیرت سے یہ اعلان سنا۔ اپنے سامان یا زخمی ساتھیوں کی ہوش کسے تھی؟ فی الوقت سلامتی ہی ان کے نزدیک سب سے اہم تھی۔ وہ جہاں جہاں تھے ایک جگہ اکٹھے ہوئے اور پھر ڈرے ڈرے انداز میں دروازے کی جانب کھسکنے لگے۔ مسلمان سالار کا رویہ ان کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ وہ تو فاتحین کو لوٹتے کھسوٹتے اور مارتے کاٹتے ہی دیکھتے آئے تھے۔ یہ کیسا فاتح تھا کہ انہیں شکست بھی دے رہا تھا اور زندگی بھی؟ ان میں سے کچھ کا خیال تھا کہ شاید ان سے دھوکہ کیا جائے گا۔ جب وہ پیٹھ موڑ کر دروازے کے قریب پہنچیں گے تو انہیں تیروں سے چھلنی کر دیا جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ چل بھی رہے تھے اور مڑ مڑ کر دیکھ بھی رہے تھے۔ آخر جب وہ تیروں کی زد سے دور نکلے تو سر پٹ بھاگ نکلے۔ محمد بن قاسم نے سردار جہم کو ہدایت کی کہ قلعے سے ہندوستانی فوج کے پرچم اکھاڑ کر اسلامی پرچم لہرا دیے جائیں۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ زخمیوں کی دیکھ بھال میں مصروف ہو گیا، لیکن اس کی توجہ کا مرکز صرف مسلمان زخمی ہی نہیں تھے۔ وہ دشمن کے زخمیوں کو بھی مساوی ہمدردی دے رہا تھا۔ کسی کے منہ میں پانی ٹپکاتا، کسی کو تسلی دیتا، کسی کی مرہم پٹی کے احکام صادر کرتا۔ اس کے انداز سے عیاں تھا کہ وہ خود بھی طبابت اور حکمت میں خاص دسترس رکھتا تھا۔ اس کی لگن اور فکر مندی دیدنی تھی۔ اشبا حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے جس محمد بن قاسم کو دشمن پر بجلی بن کر گرتے دیکھا تھا، اب وہ کہیں نہیں تھا۔ اس کی جگہ ایک ہمدرد اور فکر مند شخص نے لے لی تھی۔ وہ صرف ایک انسان نظر آ رہا تھا۔ اپنے دشمنوں کی حالت زار اسے ملول کر رہی تھی۔ وہ ان کی آہوزاری پر تڑپ رہا تھا۔ سردار جہم اسلامی پرچم لہرا کر فصیل سے نیچے اتر آیا۔
اس کی نظر خاموش کھڑے اشبا پر پڑی اور وہ بولا، آئیے اشبا، ہم قلعے کے اندرونی حصے کی تلاشی لیں۔ اشبا اس کے ساتھ ہو لیا۔ 15-20 مسلح سپاہی ان کے ساتھ تھے۔ مختلف غلام گردشوں اور کمروں سے ہوتے ہوئے جب وہ ایک کشادہ کمرے میں پہنچے تو اشبا کی نگاہ ایک دوشیزہ پر پڑی۔ وہ چاروں ہاتھوں پاؤں پر ایک مسحری کے نیچے چھپی ہوئی تھی۔ مشل کی روشنی اس کے چہرے پر پڑی تو آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ لرزتی کانپتی وہ نیچے سے نکل آئی۔ سردار جہم نے تلوار کی نوک اس کی گردن پر رکھی اور گرج کر بولا، لڑکی، اور تیرے ساتھ کون ہے اس عمارت میں؟ لڑکی، جس کے کھلے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے اور پیشانی کے عین درمیان سرخ بندیاں چمک رہی تھی، ہکلا کر بولی، کوئی نہیں۔ اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ جہم نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا، اس کمرے کی اچھی طرح تلاشی لو۔ جہم کے ہونٹوں سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ ایک بغلی دروازہ کھلا اور اس میں سے یکے بعد دیگرے 15-20 لڑکیاں نکل آئیں، ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت اور ہار سنگار کیے ہوئے، لیکن ان کے چہرے خوف سے زرد ہو رہے تھے۔ صرف ایک لڑکی ایسی تھی جو پورے وقار اور اطمینان کے ساتھ کھڑی تھی اور براہ راست عرب نوجوانوں کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک سفید لبادہ پہن رکھا تھا۔ اشبا کو وہ تمام عورتوں کی سرغنہ نظر آئی، اور تب اشبا نے دیکھا کہ اس کے ایک ہاتھ میں خنجر ہے۔ اس نے یہ خنجر اپنی شہ رگ پر رکھ لیا اور سردار جہم کو فیصلہ کن نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، اگر ہماری عزت کی طرف ہاتھ بڑھایا گیا تو سب سے پہلے میں اپنا بلیدان دوں گی۔ اشبا کو لڑکی کی آنکھوں میں ایسی چمک دکھائی دی کہ وہ سمجھ گیا کہ اگر کسی مسلمان سپاہی نے اپنی جگہ سے جنبش بھی کی تو لڑکی اپنا گلا کاٹ لے گی۔ وہ ہندوستانی میں پکارا، نہیں بہن، تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک عربی لباس والے کو ہندوستانی بولتے سن کر تمام لڑکیاں ٹھٹک گئیں۔ اشبا نے آگے بڑھ کر کہا، ہم فاتح ضرور ہیں لیکن آپ سے فاتحین والا سلوک نہیں کریں گے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہماری دشمنی صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ آپ کو صرف ہمارے سپہ سالار کے سامنے پیش ہونا پڑے گا اور اس کے بعد آپ سب آزاد ہوں گی۔ لڑکیاں پھٹی ہوئی نگاہوں سے اشبا کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ جن نگاہوں سے حرص و ہوس کے شعلے لپکنے تھے وہ حیا سے جھکی ہوئی تھیں۔ جن ہونٹوں سے وحشیانہ کہے ابلنے تھے ان سے پھول جھڑ رہے تھے۔ عزتوں کی طرف لپکنے والے قدم بے حرکت اور دست درازی کرنے والے ہاتھ ساکت تھے۔ یہ کیسے انسان تھے؟ کس دنیا سے آئے تھے؟ یہ انسان تھے یا فرشتے؟ اشبا کے حکم پر سپاہیوں نے لڑکیوں کو گھیرے میں لے لیا اور قلعے کے صحن کی طرف چل دیے۔ وہاں پہنچے تو محمد بن قاسم موجود نہیں تھا۔ پتہ چلا کہ وہ آئندہ لایا عمل تیار کرنے کے لیے اہم سرداروں سے مشورے کر رہا ہے، اور قلعے کے تمام معاملات اس نے جہم کے سپرد کر دیے ہیں۔ اپنی ذمہ داری کا علم ہونے کے بعد جہم نے لڑکیوں سے پوچھ گچھ شروع کی۔ سوالن جواباً طویل گفتگو ہوئی جس سے پتہ چلا کہ یہ تمام لڑکیاں ارد گرد کے دیہات سے تعلق رکھتی ہیں۔ انہیں بھیسم سنگھ کے فوجیوں نے آج ہی عیاشی کی غرض سے اغوا کیا تھا۔ اپنی ہی قوم اور اپنے ہی لوگوں سے مہاراجہ کے لشکریوں کا یہ سلوک حیران کن اور شرمناک تھا۔ اب ان لڑکیوں کو آزاد چھوڑ دینا مناسب نہیں تھا۔ بہتر یہی تھا کہ فی الحال انہیں ساتھ رکھا جائے اور کوئی مناسب موقع دیکھ کر لواحقین کے سپرد کر دیا جائے۔ ابھی لڑکیوں کے بارے میں گفتگو جاری تھی کہ ایک سپاہی نے پیچھے آ کر آہستگی سے اشبا کا شانہ دبایا اور بولا، جناب، آپ کو سپہ سالار نے یاد کیا ہے۔ اچانک اشبا کا کشادہ سینہ دھڑک اٹھا۔ اس کا تھکا ماندہ جسم ایک جھٹکے سے بیدار ہو گیا۔ اس نے تلوار نیام میں ڈالی، خود سر سے اتار کر گرد سے اٹے ہوئے چہرے کو رومال سے صاف کیا اور سپاہی کے ساتھ چل دیا۔ دشمن کی لاشوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے وہ ایک برآمدے میں پہنچے اور پھر ایک دبیز پردہ ہٹا کر ایک کمرے میں داخل ہو گئے۔ کمرے کی پرشکوہ آرائش سے ظاہر تھا کہ یہاں کل بھیسم سنگھ قیام پذیر تھا۔ دبیز قالین، جہازی غالیچے، فانوس اور پردے۔ اس نے اس پہاڑی قلعے میں بھی دیبل اور براہمن آباد کی آسائشیں جمع کر رکھی تھیں۔ عورتوں کی کچھ بڑی تصاویر وہ بھی اس کمرے میں آویزاں تھیں، جنہیں محمد بن قاسم نے تلوار سے نیچے گرا دیا اور اب ان پر بے تکلفی سے پاؤں رکھے کرسی پر بیٹھا تھا۔ اشبا نے احترام سے سلام کیا۔ محمد بن قاسم نے اسے اپنے برابر نشست پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اشبا نے پہلی بار محمد بن قاسم کو اتنے قریب اور غور سے دیکھا تھا۔ اس کی شفاف اور بے باک آنکھوں میں دیکھنے سے ایک عجیب طرح کی ہیبت دل پر طاری ہو جاتی تھی۔ اس کے خد و خال میں شعلے اور شبنم کا حسین امتزاج تھا۔ اس کی شخصیت کی سب سے اہم چیز اس کا اعتماد تھا۔ اس بے پناہ اعتماد کے نیچے اس کی کمسنی یوں چھپ گئی تھی جیسے ٹھاٹھیں مارتے سمندر کے نیچے اس کی تہ پوشیدہ رہتی ہے۔
اس کے سر پر تانبے کا ایک منقش خود تھا، تیکھے نکوش چمکدار آنکھیں، باریک اور بھینچے ہونٹ، جسم عمر کے مقابلے میں زیادہ مضبوط اور توانا، عزم و استقلال کا ناقابل شکست جذبہ اس کے ہر عضو سے عیاں تھا۔ اس کے عقب میں ہندوستان کا ایک بڑا نقشہ آویزاں تھا۔ آپ ہی کا نام اشبا ہے؟ محمد بن قاسم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ جی ہاں، اشبا نے سر ہلایا۔ میں سردار جہم سے آپ کے متعلق سن چکا ہوں، لیکن میرے لیے آپ کا اصل تعارف وہ چند ہاتھ کا سفر ہے جو آپ نے قلعے کی فصیل سے چمٹ کر طے کیا ہے۔ باخدا آپ کی استقامت اور جرت مندی نے مجھے قائل کر لیا ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ آپ جیسا شخص کٹھن ترین حالات میں بھی اپنے حواس برقرار رکھ کے کامیابی کا راستہ ڈھونڈ سکتا ہے۔ اشبا نے انکساری سے کہا، میں اس قابل نہیں، لیکن اگر سپہ سالار ایسا سمجھتے ہیں تو یہ میری خوش بختی ہے۔ آپ کی انگلیاں زیادہ زخمی تو نہیں ہوئیں؟ محمد بن قاسم نے ہمدردی سے پوچھا۔ اشبا نے پہلی بار اپنی انگلیوں کا جائزہ لیا اور دیکھ کر حیران ہوا کہ ہاتھوں کی پوریں خون آلود ہیں۔ اشبا نے ہاتھ اپنی قبا میں چھپا لیا اور بولا، جناب، یہ زخم تو اس جہاد کی اولین سوغات ہیں، میں ان سے بڑے زخموں کی تمنا رکھتا ہوں۔ محمد بن قاسم نے کہا، آپ مجھے بے تکلفی سے محمد کہہ کر مخاطب کر سکتے ہیں۔ اشبا بولا، سپہ سالار ہونے کی حیثیت سے آپ محترم ہیں اور میں اپنے دل کی گہرائیوں میں آپ کا احترام محسوس کر رہا ہوں۔ محمد بن قاسم نے بغور اشبا کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، آپ کی صورت میں ہندوستانی پن بہت پایا جاتا ہے اور آپ ہندوستانی زبان بھی روانی سے بول لیتے ہیں۔ جی ہاں، اشبا نے کہا، میرے والد ہندوستانی تھے، انہوں نے مسلمان ہو کر میری والدہ سے شادی کی تھی۔ میری والدہ عربی ہیں اور نوجوانی میں اپنے والد کے ساتھ یہاں آئی تھیں۔ انہوں نے میرے والد کی وصیت کے مطابق مجھے ہندوستان زبان سکھائی ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا، آپ کے ماضی کی کہانی تو خاصی دلچسپ اور طویل معلوم ہوتی ہے، کسی فارغ وقت میں آپ سے ضرور سنیں گے۔ محمد بن قاسم نے پرسوچ لہجے میں کہا، آپ کے خد و خال اور آپ کی زبان دیکھ کر مجھے ایک بات سوجھ رہی ہے، کیوں نہ آپ ہندوستانی علاقے میں گھس کر اسلامی لشکر کے لیے جاسوسی کے فرائض انجام دیں۔ ایکائکی اشبا کا سینہ خوشگوار دھڑکنوں سے لبریز ہو گیا۔ وہ پلک جھپکتے میں اپنے سپہ سالار کا متما نظر سمجھ گیا تھا۔ چند لمحے دونوں بامعنی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر اشبا نے کہا، جناب، یہ میری خوش بختی ہے کہ آپ مجھے ایسی ذمہ داری کے قابل سمجھ رہے ہیں۔ محمد بن قاسم نے کہا، آپ جیسے جاں بازوں کی اسلامی لشکر کو اشد ضرورت ہے۔ اس اجنبی جگہ ہمیں قدم قدم پر رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اشبا نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں سپہ سالار کے ہر حکم پر لبیک کہنے کو تیار ہوں۔ محمد بن قاسم نے کہا، مجھے آپ سے اسی جواب کی توقع تھی، تاہم ایک دو روز مزید سوچ بچار کر لیتے ہیں۔ اشبا نے احترام سے کہا، سپہ سالار، سوچ بچار صرف آپ کو کرنی ہے، میں تو آپ کے ہاتھ کا ایک معمولی ہتھیار ہوں۔ آپ جیسے حرکت دیں گے ویسے حرکت کروں گا۔ محمد بن قاسم نے اٹھ کر گرم جوشی سے اپنا ہاتھ مسافے کے لیے بڑھا دیا۔ آپ کے سپاہیانہ جذبے نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ شکریہ، اشبا نے گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی، محمد بن قاسم نے کہا۔ انشاءاللہ، اشبا نے بھی کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ٹھہریے، محمد بن قاسم کی آواز آئی۔ اشبا رک گیا۔ محمد بن قاسم نے 2 قدم آگے آتے ہوئے کہا، ایک بات تو میں بھول ہی گیا، یہ زہار نامی شخص کون ہے؟ سنا ہے ان کا تعلق آپ کے قبیلے سے ہے۔ اشبا کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر کہا، سپہ سالار، میں اس بارے میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، لیکن اس تفصیلی ذکر کے لیے شاید یہ وقت ناموزوں رہے۔ محمد بن قاسم نے تفہیمی انداز میں سر کو جنبش دی۔ ٹھیک ہے، ایسی کوئی جلدی نہیں، آپ جب مناسب سمجھیں بتا دیجیے گا۔ ستاروں کا کارواں رخصت ہو چکا تھا، مشرق سے خورشید تابناک طلوع ہونے کو تھا۔ لسبیلا کی اونچی نیچی گھاٹیاں ملگجے اندھیرے سے یوں ظاہر ہو رہی تھیں جیسے کوئی شہابی دوشیزہ نیلگون جھیل کے گہرائی سے سطح آب پر ابھرے۔ آندھی ختم ہو چکی تھی اور ایک سبک خرام ہوا شمال سے جنوب کی طرف چل رہی تھی۔ اشبا نے اپنا خود اتار کر ایک طرف رکھا اور فصیل کی ایک برجی سے ٹیک لگا کر گہری سانسیں لینے لگا۔ تیر کمان اس کی گود میں تھا اور وہ اپنے دوسرے ساتھیوں کی طرح پوری طرح مسلح تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ سورج جو طلوع ہو رہا ہے اپنے ساتھ ان گنت ہنگامے لا رہا ہے۔ سرزمین ہند پر کفر و اسلام کی پہلی زوردار لڑائی ہونے والی تھی۔ ظاہر تھا بھیشم سنگھ کو قلعے پر قبضے کی خبر ہو چکی ہوگی،
یا پھر ہونے والی ہوگی۔ وہ کسی بھی وقت چوٹ کھائے ہوئے سانپ کی طرح اس قلعے کی طرف واپس لوٹنے والا تھا۔ محمد بن قاسم نے فصیل پر دور تک تیر اندازوں اور نیزہ بازوں کو چوکس کر دیا تھا، خود گھوم پھر کر دفاعی انتظامات کا جائزہ لے رہا تھا۔ دوسری طرف اس نے ایک تیز رفتار قاصد کو محمد بن ہارون کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ محمد بن ہارون کو پیغام بھیجا گیا تھا کہ قلعے پر قبضہ ہو چکا ہے۔ رات بھر کا جاگا ہوا اشبا فصیل پر بیٹھے بیٹھے اونگنے لگا۔ آنکھیں ہوا کے جھونکوں سے بوجھل تھیں، لیکن احساس فرض پلکوں کو گرنے سے روکے ہوئے تھا۔ اچانک جیسے تاریک بادلوں میں برق کوندتی ہے، حلابہ کا چہرہ اس کی نگاہوں میں گھوما اور سینے میں ایک ٹیس سی اٹھی اور پورے جسم کو بیدار کر گئی۔ حلابہ کہاں ہوگی؟ اس کے دل نے بے اختیار سوال کیا۔ سرزمین عرب سے رخصت ہونے کے بعد یہ سوال بار بار اس کے ذہن میں گونجا تھا۔ وہ جوں جوں حلابہ سے دور جا رہا تھا، وہ اس کے نزدیک آتی جا رہی تھی، اس کی دھڑکنوں میں سما رہی تھی، اس کی رگ رگ میں اتر رہی تھی۔ اس نے نماز پڑھنے کے بعد بار بار خشوع و خضوع سے دعا کی تھی، یا باری تعالی میرے دل کو سکون دے، میری سوچوں کی باغ دوڑ تیرے ہاتھ میں ہے، تو انہیں جس طرف چاہے موڑ سکتا ہے۔ اے خدا، میری سوچوں کا محور صرف اور صرف میدان کارزار کو بنا دے۔ میرے خیال میں صرف تلواروں کی جھنکار اور میدان میں صرف آگے بڑھنے کا خیال ہو۔ مگر نہ جانے کیوں اس کی دعا قبول نہیں ہوئی تھی۔ وہ تلواروں کی جھنکار اور میدان کارزار کے ہنگاموں میں حلابہ کو بھول نہیں پا رہا تھا۔ کبھی کبھی اسے محسوس ہوتا کہ اس سے بہت سنگین غلطی ہوئی ہے۔ حلابہ کو اپنی زندگی سے نکالنے سے پہلے اسے سوچنا چاہیے تھا کہ وہ اس سے کتنی قریب ہے اور اس سے مستقل جدائی کے کیا اثرات ہوں گے۔ وہ ایک معمولی سی نادان لڑکی کسی آفت کی طرح اس کی جان سے چمٹ گئی تھی۔ اپنی ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ ہر وقت اس سے ایک سوال پوچھتی رہتی تھی، اشبا، کیا میں آپ کے لیے اتنی غیر اہم تھی؟ اشبا نے تصور کی آنکھوں میں دیکھا کہ سینکڑوں میل دور حضر موت کی اس صحرائی بستی میں احمد عباس کے ساتھ حلابہ کی شادی ہو چکی ہے۔ وہ ایک سجے سجائے اونٹ پر سوار اپنی شوہر کے ساتھ بیٹھی ہے۔ دونوں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے ہیں۔ گلی سے گزرتے ہوئے اچانک اس کی نگاہ اشبا کے گھوڑے پر پڑتی ہے، جو سائبان کے نیچے کھڑا اداسی سے چارے پر منہ مار رہا ہے۔ اسے اداس دیکھ کر وہ خود بھی اداس ہو جاتی ہے۔ اس کا جی چاہتا ہے کہ نیچے اتر کر گھوڑے کو تھپ تھپائے اور اسی بہانے اشبا کی امی سے چند باتیں کرے، لیکن پھر خاموش بیٹھی رہتی ہے، منہ پھیر لیتی ہے اور آنسو ضبط کرنے لگتی ہے۔ یہ منظر اگرچہ اشبا کے تصور میں تھا، لیکن حقیقت سے بہت دور نہیں تھا۔ وہ جن حالات میں حلابہ کو چھوڑ کر آیا تھا، ان میں یہی کچھ ہو سکتا تھا۔ اچانک وہ اپنے خیالوں سے چونک اٹھا۔ دور ٹیلوں سے ایک گھڑ سوار سر پٹ گھوڑا بھگاتا آ رہا تھا۔ اس کا انداز صاف طور پر کسی خطرے کی نشاندہی کرتا تھا۔ اشبا اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کی دیکھا دیکھی اس کا ماتحت دستہ بھی، جو 50 تیر اندازوں پر مشتمل تھا، اپنی جگہ پر استادہ ہو گیا۔ چند لمحے کے بعد اشبا نے پہچان لیا یہ وہی قاصد تھا جسے محمد بن قاسم نے محمد بن ہارون کی طرف بھیجا تھا۔ غالباً وہ راستے ہی سے لوٹ آیا تھا۔ فصیل کے قریب پہنچتے ہی وہ اونچی آواز میں چلانے لگا۔ اشبا نے آگے جھک کر اس کی آواز سننے کی کوشش کی۔ وہ پکار رہا تھا، سندھی فوج آ رہی ہے، ہوشیار، سندھی فوج آ رہی ہے۔ تب اشبا اور اس کے ساتھیوں نے دیکھا اور مشرق کی طرف گرد و غبار کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ محمد بن قاسم ایک برجی میں کھڑا تھا۔ اس نے پہرے داروں کو پکار کر حکم دیا اور انہوں نے قلعے کا بڑا دروازہ فوراً بند کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں سندھی فوج کے آثار واضح ہونے لگے۔ دھول کے پردے سے گھوڑوں کی طویل قطاریں برآمد ہوئیں اور بڑے بڑے سندھی علم نظر آنے لگے۔ لشکریوں کے آہنی خود اور زرہ بختر چڑھتے سورج کی کرنوں میں چمک رہے تھے۔ قریباً 20,000 انسانوں کا یہ لشکر بڑی تنظیم اور سوجھ بوجھ کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا وہ تند سیلاب کی طرح ایک ہی حلے میں قلعے کو بہا لے جائیں گے، لیکن قلعے کے سامنے پہنچ کر وہ رک گئے۔ وہ جانتے تھے جو دشمن ایک کامیاب چال چل کر قلعے پر قبضہ کر سکتا ہے، وہ اس کا مؤثر دفاع بھی کرے گا۔ انہیں معلوم تھا کہ قلعے کے گوداموں میں دفاعی سامان کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور اب یہ سارا سامان انہی کے خلاف استعمال ہونا تھا، اور ان کی سوچ بالکل ٹھیک تھی۔ محمد بن قاسم نے روغن نفت سے لبریز بڑے بڑے برتن فصیل پر رکھوا دیے تھے۔ اب یہ آتش گیر سیال مختلف برتنوں میں بھر کر سندھی لشکر پر پھینکا جانا تھا۔ اس کے علاوہ جا بجا پتھروں کے ڈھیر لگے تھے
اور گرم تیل کے کڑاہے چولہوں پر چڑھے ہوئے تھے۔ استقبال کی پوری تیاری ہو چکی تھی۔ سندھی فوج نے قلعے پر پہلا حملہ دوپہر سے تھوڑی دیر قبل کیا۔ جنگ کا بگل بجا اور بھیشم سنگھ کے سینکڑوں پیادے بجرنگ بلی کے نعرے لگاتے فصیل کی طرف دوڑے۔ وہ سر تپا لوہے میں ڈوبے ہوئے تھے اور بڑی بڑی گول ڈھالوں سے انہوں نے سینے چھپا رکھے تھے۔ ان کے درمیان 40-50 ٹولیاں ایسی تھیں جنہوں نے کندھوں پر طویل سیڑھیاں اٹھائی ہوئی تھیں۔ یہ لوگ بھی راجہ داہر کی جے اور بجرنگ بلی کے نعرے بلند کرتے بھاگتے چلے آ رہے تھے۔ ان کے عقب میں تیر اندازوں کی طویل قطاریں تھیں جنہوں نے آسن جما کر فصیل پر زبردست تیر اندازی شروع کر دی تھی۔ ان کے پیچھے علم لہرا رہے تھے اور حوصلہ افزائی کے نعرے گونج رہے تھے۔ جو ہی سیڑھیاں فصیل سے لگیں اور ہندو سورماؤں نے اوپر چڑھنا شروع کیا، مسلمانوں نے پوری قوت سے جوابی حملہ کر دیا۔ نعرہ تکبیر کی صداؤں کے ساتھ تیروں کی بارش ہوئی، نیزے فضاؤں میں تیرے، کڑے ہوئے تیل کے برتن فصیل سے اچھلے اور ہر طرف چیخیں گونج اٹھیں۔ بیسیوں حملہ آور چھپکلیوں کی طرح سیڑھیوں سے نیچے آ گرے۔ فصیل سے آنے والے وزنی پتھروں کی چوٹ نے کچھ سیڑھیوں کو توڑ ڈالا اور سیڑھیوں کے بڑے بڑے ٹکڑے انسانوں سمیت پتھریلی زمین پر آ رہے۔ صرف چند سیڑھیاں فصیل سے لگی رہ گئی تھیں۔ ان پر کھڑے بہادر چلا چلا کر ساتھیوں کا حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد حملہ آوروں نے پھر ہمت کی اور پرجوش نعروں کے ساتھ دوبارہ مسلمان اپنے بہادر سپہ سالار کی قیادت میں سیسا پلائی دیوار بن چکے تھے۔ وہ 20,000 کے لشکر کی پرواہ کیے بغیر اپنے مورچوں سے نکل آئے اور فصیل کے اوپر کھڑے ہو کر نیزوں اور تیروں کی بارش شروع کر دی۔ یہ ایک نہایت جرأت مندانہ اقدام تھا۔ سامنے آ جانے سے کچھ مسلمان شہید تو ہوئے، مگر سیڑھیوں سے چڑھنے والوں کا ایسا حشر ہوا کہ نیچے سے دیکھنے والوں کے دل بیٹھ گئے۔ ہر سیڑھی موت کی سیڑھی ثابت ہوئی اور چند شخص ہی جان بچا کر نیچے کود سکے۔ تیروں نے حملہ آوروں کو چھلنی کر دیا تھا۔ بلندی سے آنے والے نیزے زریں توڑ کر آر پار ہو گئے۔ روغن نفت کے بنڈلوں سے کئی سیڑھیاں جل اٹھیں اور ان سے الجھے ہوئے زخمی اور ہلاک شدگان ساتھ ہی جلنے لگے۔ سینکڑوں لاشیں چھوڑ کر دشمن پیچھے ہٹ گیا۔ لشکر کے قلب میں بھیشم سنگھ زخمی سانپ کی طرح بل کھا رہا تھا۔ عصر کے وقت تک دشمن نے قلعے پر ایسے ہی 2 حملے کیے۔ ان بھرپور حملوں کا انجام بھی پہلے جیسا ہوا۔ عصر کے فوراً بعد جنوب مشرق کی طرف اسلامی لشکر نمودار ہوا۔ گرد و غبار کے بادلوں میں مسلمان جان بازوں نے یہ منظر دیکھ کر فلک شگاف نعرے بلند کیے۔ ان کے چہرے نور اور مسرت سے تمتما اٹھے۔ تھکے ہوئے جسموں میں ایک نئی تازگی لپک گئی۔ محمد بن ہارون کی قیادت میں اسلامی لشکر نے اتنی تندی سے سندھی فوج پر حملہ کیا کہ انہیں صف بندی کا موقع تک نہیں ملا۔ حملے کی شدت سے جیسے کوہ دامن لرز اٹھے۔ شام کا زردی مائل سورج گرد و غبار کے دبیز بادلوں میں کھو گیا۔ پلک جھپکتے میں ایک قیامت دوسری قیامت سے ٹکرا گئی اور شور محشر سے فضائیں شک ہونے لگیں۔ بھیشم سنگھ کا خیال تھا کہ مسلم فوج کی آمد پر وہ اپنے تیر اندازوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ارد گرد کی پہاڑیوں پر چڑھا دے گا، اور جب مسلم فوج ان کے پیادوں پر حملے کے لالچ میں آگے بڑھے گی تو ان پر موت کی بارش ہو جائے گی۔ لیکن اسلامی لشکر کی عقابی جھپٹ سے اس کے منصوبے دھرے رہ گئے۔ ابھی اس کے تیر انداز گھڑ سوار پہاڑیوں پر چڑھ ہی رہے تھے کہ محمد بن ہارون طوفانی دستوں کی قیادت کرتا سندھی لشکر کے قلب میں گھس گیا۔ وہاں اس نے فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تو پورے سندھی لشکر میں سرایت کر گیا۔ اب پہاڑیوں پر ٹنگے ہوئے تیر اندازوں کا کوئی مصرف نہیں تھا۔ وہ کچھ دیر تذبذب میں گھمسان کی جنگ دیکھتے رہے، پھر پہاڑیوں سے اتر کر لڑائی میں شریک ہو گئے۔ محمد بن قاسم اپنے 450 جوانوں کے ساتھ قلعے کے دروازے پر تھا اور چوبی تختے کے سوراخوں سے میدان کا منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک مشکی گھوڑے پر سوار تھا۔ یہ گھوڑا ان سینکڑوں گھوڑوں میں سے ایک تھا جو انہیں قلعے کے استبل سے ملے تھے اور اب مسلمانوں کے استعمال میں تھے۔ محمد بن قاسم کا ہاتھ مسلسل گھوڑے کی گردن سہلا رہا تھا، جیسے اسے آنے والے لمحوں کے لیے تیار کر رہا ہو۔ جب دونوں فوجیں گتھم گتھا ہو گئیں اور گھمسان کا رن پڑ گیا تو محمد بن قاسم نے پہرے داروں کو دروازہ کھولنے کا حکم دے دیا۔ دروازہ کھلا۔ محمد بن قاسم نے سبز پرچم ہوا میں لہرا کر نعرہ تکبیر بلند کیا اور اپنے جاں نثاروں کے ساتھ طوفانی رفتار سے میدان جنگ کی طرف بڑھا۔ اس کی آمد میں شہاب ثاقب کی لپک، کوہی نالے کی تندہی اور صحرائی شیر کی جھپٹ تھی۔ سردار جہم اس کے دائیں اور اشبا بائیں پہلو پر تھا۔ میدان میں پہنچتے ہی انہوں نے اپنی تلواروں کو دشمن کی موت بنا دیا۔
اشبا اندھا دھند تلوار چلاتا دشمن کو مارتا کاٹتا آگے ہی بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس کی زبان پر کلمے کا ورد جاری تھا، اور وہ موت کے لیے اتنا ہی تیار تھا جتنا تیر چلا چھوٹنے کے بعد حرکت میں آنے کو تیار رہتا ہے۔ وفور شوق میں اس نے دشمن کی صفیں چیر دیں اور انہیں روندتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ اس کی طرف لڑائی کا زور کم تھا، اس کا گھوڑا اپنے زور میں دوڑتا ایک ٹیلے پر چڑھ گیا۔ اشبا نے میدان جنگ کا جائزہ لینے کے لیے ارد گرد نظر دوڑائی۔ نائب سالار محمد بن ہارون کا سبز پرچم اسے دشمن کے نرغے میں نظر آیا۔ در حقیقت اولین حملے کے بعد محمد بن ہارون دشمن میں دور تک گھس گیا تھا۔ اب اگرچہ دشمن کی فوج کئی حصوں میں بٹ چکی تھی، مگر اس نے نائب سالار کو گرانے کے لیے اسے پوری طاقت سے گھیر لیا تھا۔ کوئی 200 مسلمان تھے جو سینکڑوں ہندوؤں میں گھرے ہوئے تھے۔ اگر جلد ہی انہیں گھیرے سے نہ نکالا جاتا تو وہ ختم ہو جاتے۔ اشبا نے بے قراری سے دائیں بائیں دیکھا۔ اچانک اس کی نظر اپنے دستے پر پڑی۔ اس کے دستے کے صحرائی جانباز، جو بلا شبہ اسلامی لشکر کے سخت ترین جنگجوؤں میں شمار ہو سکتے تھے، بے عمل کھڑے تھے۔ کسی کم فہم سردار نے انہیں تیر اندازی پر لگا رکھا تھا۔ اشبا کی آنکھوں میں ایک مخصوص عقابی چمک ابھری۔ وہ گھوڑا موڑ کر ٹیلے کے عقب میں پہنچا۔ اس نے اپنی زرہ اتاری، آہنی خود اتارا۔ عربی لباس کے نیچے اس کا مخصوص سنہری لباس موجود تھا۔ آستین کے نیچے سے ایک سنہری نقاب نکال کر اس نے منہ پر چڑھا لیا اور تیزی سے واپس میدان کی طرف بڑھا۔